مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342، کتاب فی العتق و فضلہ۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں باب باندھا ہے غلام آزاد کرنے اور غلام آزاد کرنے کی فضیلت کے بیان میں، اور اس حوالے سے سب سے پہلے استدلال قرآن پاک کی آیت کریمہ سے کیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا، فضیلت والا کام، بخشش اور مغفرت والا کام، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا کام، غلام کو آزاد کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، یا کھانا کھلانا تنگی کے دنوں میں یتیم کو جو قریبی رشتہ دار بھی ہو۔ ہم یتیم پروری میں کافی جذبہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے ہی خاندان میں کئی یتیم ایسے بھی ہوتے ہیں جو محض ہمارے شریکے کے تعصب کی زد میں بیچارے ہماری طرف سے مہربانیوں سے محروم ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے ہمیں رد عمل کیا ملتا ہے؟ ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو لوگ یتیم ہوں یا جو ہماری توجہ اور ہماری مہربانی کے محتاج ہوں، تو صلہ کیا ملتا ہے؟ ان ساری سوچوں کو ایک طرف رکھ کے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قریبی رشتہ دار ایسا تھا کہ جس کا ٹوٹل خرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جب منافقین نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی طرف انگلیاں اٹھائیں اور تہمت لگائی، اس وقت وہ قریبی رشتہ دار جو تھا وہ انہی لوگوں میں شامل تھا جو بڑی بک بک کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا اتنا دکھ نہیں لگا جتنا اس کی دل آزاری کا صدمہ پہنچا۔ پھر جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر 18 آیتیں ایک وقت میں نازل فرمائیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی اور عفت معابی کا اعلان فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اٹھا لی کہ اب میں اس کو ایک کوڑی بھی نہیں دوں گا، پہلے تو اس کا سارا خرچہ میں نے اٹھا رکھا تھا نا، اب میں اسے ایک کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ جو فضیلت والے لوگ ہیں نا تم میں، ان کو ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، ان کا کردار ان کے ساتھ جو تمہاری سخاوت ہو رہی ہے تم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو نا، ان سے تعریف سننے کے لیے تھوڑی کر رہے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کا وہ فرمان سنا تو اپنی قسم توڑی، اس کا کفارہ دیا، اور جس طرح اس کے اخراجات پہلے اٹھاتے چلے آ رہے تھے اسی طرح اٹھانے لگے۔ پھر یہ نہیں سوچا کہ جب اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، یہی سوچا کہ میں نے تو سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمارے رشتہ داروں میں جو یتیم لوگ ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، جو پریشان حال ہیں، مقروض لوگ ہیں، لوگوں کے لیے حاتم تائی بنے رہیں، اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ ہماری مہربانیوں کو ترستے رہے، تو یہ سخاوت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت سخاوت کا جہاں حکم دیتا ہے تو پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس استدلال کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث ذکر کی ہے، حضرت سعید بن مرجانہ
جو حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ اللہ بکل عضو منہ من النار، جب کوئی بندہ کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آزاد ہونے والے غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے ہاتھوں کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہاتھ آزاد، اس کی آنکھوں کے بدلے اس کی آنکھیں آزاد، اس کے پاؤں کے بدلے اس کے پاؤں، پورے اعضائے بدن اس کے ایک ایک عضو کے بدلے ایک ایک عضو آزاد کرنے والے کا جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی غلام کو آزاد کیا جائے تو دیکھا جائے کہ وہ صحیح الاعضاء ہے نا، اس کا کوئی عضو مارا ہوا تو نہیں، کسی طرح کی اس میں کوئی کجی تو نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو اس طرح کے بیچارے معذور لوگ ہوں تو پھر ان کو آزاد ہی نہ کروایا جائے، آزاد انہیں بھی کروایا جائے، لیکن بہتر آزادی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے سارے اعضاء دوزخ سے آزاد کروانے کی خاطر صحیح الاعضاء غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرو۔ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں فانطلقت به الی علی بن حسین، میں نے جب یہ حدیث سنی نا حضرت ابو ہریرہ سے تو میں اپنے ساتھی، اپنے صاحب، اپنے آقا حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا، انہیں جا کر یہ حدیث سنائی کہ میں نے یہ حدیث سنی ابو ہریرہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اس وقت حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، اور اس غلام کی قیمت آپ کے چچا جان عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر کون تھے؟ یہ حضرت امام علی بن حسین امام زین العابدین کے والد امام حسین کے والد جو ہیں وہ حضرت علی کے بھائی ہیں امام حضرت جعفر، اور حضرت جعفر کے بیٹے ہیں عبداللہ، حضرت علی کے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ، وہ حضرت امام زین العابدین سے ان کا غلام خریدتے تھے، اور 10,000 درم یا 1,000 دینار، درم چاندی کا سکہ ہوتا، دینار سونے کا سکہ ہوتا، 1,000 دینار اس کی قیمت دیتے تھے غلام کی، اتنا مہنگا غلام تھا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھی کی زبان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی مسلمان بندے کو آزاد کرتا ہے اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کا ہر عضو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، تو حضرت امام زین العابدین نے یہ حدیث سنتے ہی اپنا وہ اتنا قیمتی غلام آزاد کر دیا، بجائے اس کے کہ انہیں بیچا جائے، اتنا قیمتی غلام جو تھا وہ آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل افضل، یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، سب سے افضل عمل ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے کوشش کرنا، وہ تلوار سے ہو، وہ کردار سے ہو، وہ جس بھی انداز میں ہو، تمہارے سامنے اللہ کا دین پست ہو رہا ہو، تم پر لازم ہے کہ اس دین کی بلندی کے لیے جو کر سکتے ہو کر گزرو، یہی جہاد ہے۔ جب تلوار چلانے کا موقع آئے گا تب تلوار چلانا لازم اور ضروری ہوگا، جب میدان میں آ کر دشمنوں کے سامنے مرنا اور مارنا لازم ہوگا، جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی تب اس نوعیت کا جہاد لازم ہوگا۔ آج ہمارے دور میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کوشش کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے،
اللہ تعالیٰ کے دین کو یعنی نظام مصطفیٰ کو اپنی باڈی پہ تو نافذ کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات منوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن پاک ہمارے گھر میں ہے، روز قرآن پاک سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے، پھر اسے اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے گھر میں نافذ کریں، اپنے بیوی اور بچوں پر نافذ کریں، اپنے دوستوں اور یاروں پر نافذ کریں۔ اور جو لوگ اللہ کا حکم آپ کے کہنے پر نہیں مانتا، آپ اس سے ایک سائڈ پہ ہو جائیں، یہ بھی جہاد کا حصہ ہے، بائیکاٹ کیا جائے اس سے، جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا اس سے الگ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا تو کر سکتے ہیں، جہاد کی یہ صورت تو اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ لازم ہے، ایسا نہیں کہ یہ مستحب امر ہے، یہ فرض امر ہے، یہ واجب ہے، ہر بندے پر لازم ہے دین کی سربلندی کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ ایک بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعی، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں گزر چکی ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یا رسول اللہ ہر کوئی حکمران ہے؟ فرمایا ہاں ہر کوئی حکمران ہے، جو غلام ہے اس کے ماتحت اس کے مالک کا مال ہے تو وہ وہاں پر حکمران ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ جو چیزیں تیرے انڈر تھی، تیرے کمان میں تھی، تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا رہا۔ فرمایا تم بحیثیت والد حکمران ہو، تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولاد پر کتنا دین نافذ کیا۔ تم بحیثیت خامد حکمران ہو، تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی بیوی پر کتنا دین نافذ کیا ہے۔ تم بحیثیت ذمہ دار، اگر تمہارے ماتحت کوئی لوگ کام کرتے ہیں تو تم ان کے بھی حکمران ہو، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنی ماتحت لوگوں سے کتنی باتیں اللہ تعالیٰ کی منواتے ہو، کتنی باتیں اپنی منواتے ہو۔ جو لوگ تمہارے کہنے پر 8 گھنٹے پلک نہیں جھپکتے اور کام کرتے ہیں، وہ ان 8 گھنٹوں میں تمہارے کہنے پر نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے۔ جب گھر میں وہی پکتا ہے جو تم چاہتے ہو تو گھر میں وہ کیوں نہیں ہوتا جو تم چاہو؟ تم چاہو نا تو پھر گھر والوں کا قصور نہیں۔ یہ شکوہ کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، تو کیا کبھی تمہاری اجازت کے بغیر انہوں نے اسکول سے چھٹی کی؟ نماز سے ہی چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ تمہاری اجازت کے بغیر انہوں نے کبھی ٹیوشن سے چھٹی کی ہے؟ قرآن سے چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب باتیں ہیں کہ بعد ہمارا کہنا نہیں مانا جاتا، سارا کچھ وہی ہوتا ہے تمہارے گھروں میں جو تم چاہتے ہو، اور دین کے معاملے میں ہماری چاہت نہیں ہے۔ فرمایا سب سے افضل عمل ہے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور جہاد کی حالات کے مطابق صورتیں ہیں۔ اب ہمارے حالات کے مطابق جہاد کی یہی صورت ہے کہ دین اسلام کو سیکھا جائے، اللہ کے قرآن کو سیکھا جائے، اور اسے اپنی باڈی پر، اپنے بچوں پر، اپنے خاندان پر، اپنے گھر والوں پر، دوستوں یاروں پر، جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے وہاں تک اسے نافذ کیا جائے۔ یہ ہر بندے کے ذمہ لازم اور ضروری ہے، جس کے بارے میں قبر میں بھی پوچھا جائے گا، حشر میں بھی پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس کے متعلق سوالات ہوں گے۔ ساری ذمہ داریاں ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم احکامات کی نافرمانی کر رہے ہوں، ہمیں کوئی غصہ نہ آئے، ہمیں کسی پر کوئی طیش نہ آئے، تو اللہ رب العزت اس سوال کا بھی جواب لے گا ہم سے۔ ایک بستی کی طرف اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس بستی کو ہلاک کر دو، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ فرشتوں نے جواباً آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اس بستی میں 2 تیرے ایسے بندے ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، انہیں بھی ہلاک کر دیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی میری نافرمانی نہیں کی، لیکن ان کے سامنے میری نافرمانی ہوتی رہی، انہیں کبھی دکھ نہیں ہوا۔ ان کے سامنے لوگ میرے بندے میری نافرمانی کرتے رہے، انہیں کبھی غصہ ہی نہیں آیا میری خاطر، لہٰذا ان کو بھی ساتھ ہی رکھو، پوری بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ ان لوگوں کی عبادتیں اللہ کو پسند نہیں آتی جو اللہ کے لیے کرتے ہی کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری محبت ہو تو اللہ کے لیے،
تیری دشمنی ہو تو اللہ کے لیے. جب تو اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، تو اس وقت تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. ہماری دوستیاں اللہ کے لیے کتنی ہیں؟ اللہ کی خاطر دشمنی کی ہے کبھی کسی سے؟ ہم تو پرامن لوگ ہیں، اتنے پرامن لوگ ہیں کہ تاش کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ دیتے ہیں. اتنے پرامن لوگ ہیں کہ ہم سگے بھائی کو 4 انگل جگہ کی خاطر فیر مار دیتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات ہی آتی ہے کہ خدا کے لیے کیا کیا ہے، اس وقت ہم پرامن لوگ ہیں. یہ امن نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ مذہبی بے غیرتی ہے. ہمیں اپنی ذات کی غیرت ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت نہیں ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ہر وقت مسکراہٹیں رقص کیا کرتی تھی، لیکن جب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی تھی تو اس وقت اتنا جلال کسی کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا جتنا جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آتا. اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سب سے زیادہ غصہ کرنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. اخلاق اس کا نام ہے، امن اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے ساتھ ہم نے امن کا معنی اختراع کر لیا ہے، اپنی مرضی سے ہم نے غیرت بنا لی ہے، اپنی مرضی سے ہم نے اخلاقیات کے مفاہیم ترتیب دے لیے ہیں. فرمایا سب سے افضل عمل ہے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. قلت فأی الرقاب افضل. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے افضل غلام کون سا ہے آزاد کرنے کے حوالے سے، اجر و ثواب کے حوالے سے؟ ارشاد فرمایا اعلاھا ثمنا وانفاسھا عند اہلھا، جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو اور اپنے مالک کی نظروں میں وہ سب سے زیادہ عمدہ اور نفیس ہو، وہ غلام خرید کر آزاد کرنا سب سے اعلیٰ ہے. پھر فرماتے پھر میں نے سوال کیا فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، یا رسول اللہ اگر میں یہ کام نہ کر سکوں، اگر میں یہ کام نہ کر سکوں، غلام خرید کر آزاد نہ کر سکوں، تو ارشاد فرمایا تُعِینُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ، تو پھر جو معذور، کمزور، بے ہنر، بے بس لوگ ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، کما کچھ نہیں سکتے، ان کے لیے کام کر. جو بے سہارا لوگ ہیں ان کا سہارا بن، جو معذور قسم کے لوگ ہیں تو انہیں لوگوں کے سامنے منگتا بنا ہوئے دیکھتا رہے، تو ایسا نہ کرو. ان کی یہ سائلانہ حیثیت مٹا، ان کے لیے کچھ کر، کسی غریب کے لیے کچھ کر، کسی فریادی کی فریاد سن. قلت فإن لم أفعل، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کے بہت طالب تھے. کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدع الناس من الشر، تو پھر تو لوگوں کو نقصان سے بچا لے، لوگوں کو شر سے بچا لے. کوئی گناہ کر رہا ہے تو اسے گناہ سے روک دے، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے اسے نماز کی طرف لے آ، کوئی قرآن بھولا ہوا ہے اسے قرآن یاد کروا دے، شر سے لوگوں کو بچا لے. فرمایا فإنها صدقۃ تصدق بها علی نفسک، کسی کو برائی سے بچا لینا بھی تیری طرف سے صدقہ ہے جو تو اپنی جان کی طرف سے صدقہ کرے گا. تو کسی کو برائی سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے برائیوں سے بچا لے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.